کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ وہ بتا گئے ہیں مجھے۔ تو میں رو رہا ہوں کہ اتنا باریک مسئلہ، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو پیشانی کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ تو کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی سے ایسا اگر ہو گیا تو یہ تو بڑا حساس مسئلہ ہے، یہ تو بڑی غور کرنے والا امر ہے۔ انسان کہیں نہ کہیں بات کاری دیتا ہے، کسی کے رنگ روپ پر طنز کر بیٹھتا ہے، کسی کی جہالت کو زیر گفتگو لے آتا ہے، کسی شخص کے دیہاتی ہونے پر لوگ تبصرہ کرتے ہیں۔ تو اتنا نازک مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا۔ بھائی زیادہ سیانے بننا چھوڑ دیں، زیادہ بڑے بننا چھوڑ دیں، زیادہ سمجھدار کہلانا چھوڑ دیں، زیادہ پڑھا لکھا کہلانا۔ دیکھیں نا، علم بڑی قیمتی چیز ہے، بے علم نتواں خدا را شناخت۔ حضرت سعدی کہتے ہیں بغیر علم کے تو رب کی بھی شناسائی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اگر کسی کو علم کا تکبر آ جائے تو یہ بڑا موقع خطرناک ہوتا ہے، یہ پہلو بڑا ڈاڈا ہوتا ہے۔ تکبر، اگر حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں علم پڑھے دا مان نہ کریے مات آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سیانا ہو جا، تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھے، اپنے لب و لہجے میں، طور طریقوں میں، انداز میں آپ غور کریں کہ کہیں کوئی ایسا یہ بیماری ہمارے اندر لاحق تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ چیز چھلکتی تو نہیں۔ تھوڑا اس پر غور کریں، تھوڑی اس پر توجہ دیں۔ کچھ لوگوں کے حالات جب ساتھ نہیں دیتے تو وہ بڑے عاجز انسان بن جاتے ہیں، تنگ دستی غالب آ جاتی ہے۔ جب پریشانیاں پورے زور پر ہوتی ہیں تو پھر ان کے مزاج میں بڑا جھکاؤ ہوتا ہے، لب و لہجے کے اندر بڑی انکساری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر ان سے اچھے مشورے بھی کوئی نہیں دیتا، پھر وہ زبردست انداز تکلم اختیار کرتے ہیں۔ یہ ذرا شان مصطفیٰ کریم تو دیکھیے گا، نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں، یہ میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہیں، جتنا سونا چاہوں بانٹوں تقسیم کروں، میں چاہوں تو سونے، یہ شان ہے۔ اور پھر میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کھانا کھاؤں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اس طرح بیٹھوں جس طرح ایک عام آدمی بیٹھتا ہے، کوئی امتیاز، کوئی تقسیم۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مالدار کا پیر اور پڑھے لکھے آدمی کا پیر یہ خود پیر ہوتے ہیں، جدے کر دانے او دے کملے بھی، پیسے جو پاس ہیں اور ڈگریاں پاس ہوں تو پھر بھی، اور علماء مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو اسا فرمایا کرتے تھے علماء خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، یہ خلفاء ہوتے ہیں۔ یہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو بیچارہ انکساری کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت انسان کو شان دے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دیکھیے نا، ایک ہے انسان کے حالات بڑے کمزور ہیں تو وہ عاجزی دکھا رہا ہے، انکساری، اور ایک یہ ہے کہ پوری بلندیاں اللہ نے دی، ایک دفعہ پورا عروج اللہ نے عطا کیا ہے لیکن پھر بھی اس میں عاجزی رہے، انکساری رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کر رہا ہے، وہ جھکا ہوا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلایا نا، معراج پہ، یعنی اتنا اونچا کوئی نہ گیا ہے نہ کبھی جا سکتا ہے جہاں مدینے والے محبوب تشریف لے گئے۔ امام رازی کہتے ہیں معراج میں جب ساری وسعتیں اور ساری بلندیاں نبی پاک علیہ السلام گزر گئے اور کائنات کی ہر چیز نیچے رہ گئی،
क्या नूरी क्या खाकी सब नीचे रह गए। एक महबूब था, एक मुहिब था, एक खालिक था, एक उसकी मखलूक अव्वल थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में बैठ गए तो रब करीम ने कहा, महबूब मुझे बताइए आपको किस नाम से पुकारूं। महबूब बताओ ना किस लक़ब से मुलक़्क़ब करूं, आज आप मेरे सामने बैठे किस लक़ब से याद करूं। तो ये शान देखो मेरे करीम महबूब की। कहा है अल्लाह मेरा दिल करता है तो मुझे अपना बंदा कह के पुकारे। मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरजू मंदी, मकामे बंदगी देकर न लो शाने खुदाबंदी। रसूल करीम ने उम्मत को बताया जो रब का बंदा कहलाने में मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। मालिक मुझे अपना बंदा या अबदी बंदा कह के बुला, तेरा बंदा कहलाने में जो मजा है। आजिज़ी इनकिसारी ये इंसान को बड़ा नवाजती है। सही मुस्लिम में हदीस है, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई जिसकी अक्ल में कुछ थोड़ी कमजोरी थी, हवास पूरे दुरुस्त, हम अपने लफ्जों में दीवाना कहते हैं, कुछ लोग अबनार्बल भी कहते हैं ऐसे आदमी। ज़हनी तवाज़न पूरी तौर पे ठीक नहीं था। वो खातून हुजूर की बारगाह में आई और उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे काम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मदीने की जिस गली में कहेगी मैं खड़े होकर तेरी बात सुनने को तैयार हूं। वो हुजूर को ले गई एक कोने में, ले जाके उसने अपनी सारी बात सुनाई और मदीने वाले महबूब ने सारी बात सुनी। एक तरफ शान ये है कि महबूब मिराज की बुलंदियों पर अल्लाह के कुर्बे खास में बैठे हैं, और दूसरी तरफ हाल ये है, आज ये है कि एक वो उम्मत की खातून जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मदीने की गली में खड़े होके करीम उसकी बातें भी सुन रहे हैं। जब अल्लाह ताला शाने अता करे, बुलंदियां अता करे, तो फिर इंसान को थोड़ा सा समझना चाहिए। अच्छा, एक वक्त ऐसा आता है जब कुछ लोग बंदे को तकलीफ देते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है वो तकलीफ देने वाले उसके सामने आके बैठ जाते हैं, आजिज़ी करते हैं। मक्के वालों ने बड़ी तकलीफ दी, फिर बदर वाले दिन वो काबू आ गए, गिरफ्तार हो गए। अब आपको पता है बंदे के जब वो बंदा काबू आ जाए ना, जिसने तकलीफ दी हो, तो लोग दांत पीसते हैं, शदीद गुस्सा करते हैं, आया ना मेरी दाढ़ के नीचे, अब देखना मैं हशर क्या करता हूं। सख्त तरीन सजा देने को जी चाहता है, लेकिन मक्के वाले कैदी बन के आए तो नबी पाक ने ना उनकी आंखें निकाली, ना कान काटे, ना कत्ल किया, बल्कि मामूली सा फिदिया फरमाया, ये दो जुर्माना और जाओ। और सहाबा से कहा इन कैदियों को अपने अपने घरों में ले जाओ और इनकी खिदमत करना। वो कैदी बताते हैं कि कुर्बान जाएं इस हुस्ने सलूक पर कि जिनके घरों में हम कैदियों को रखा गया था वो खुद खजूरें खा के गुजारा करते थे, हमें खाने खिलाया करते थे, खुद खजूर पानी पर गुजारा करते। एक शख्स उनमें था, अबू इज़ा उसका नाम था, वो शायर था। उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरी 5 बेटियां हैं, मैं फिदिये की रकम भी कोई नहीं दे सकता, अगर आप मुझे वैसे ही आज़ाद कर देना तो ना आज के बाद इस्लाम की मुखालफत करूंगा, ना किसी और को उभारूंगा। ये 5 बेटियों की बात करने वाला बंदा ये पहले तलवार लेके आया है मुसलमानों के खिलाफ लड़ने, ये फूल लेके नहीं आया, ये तलवार लेके पहले लड़ने आया है। अब जब काबू आ गया तो क्या कह रहा है, मेरी 5 बेटियां हैं। तो सवाल ये खड़ा होता था कि भाई जब तू मुसलमानों के खिलाफ तलवार लेके निकला था, नेज़े लेके आया था, असलहा बांध के आया था, तब तेरी 5 बेटियां नहीं थी। काबू आ गया तो कहते 5 बेटियां और मैं फिदिया भी नहीं दे सकता, जुर्माना भी नहीं दे सकता, आजाद कर दे। पर खड़ा है ना रसूल रहमत के सामने, या रसूलल्लाह मुझे माफी दे दे, तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे, ठीक हो गया, जा मैंने माफी दे दी, खत्म हो गई बात। ये वो आजिज़ी इनकिसारी के पहलू हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। मेरे अजीजों, फतह जब हुई ना मक्के की तो बहुत बड़ी फतह थी। खुद कुरान ने कहा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन सहाबा फरमाते हैं फतेह मक्का तारीख़ इंसानियत का बहुत बड़ा मारिका था।
پر ہم نے یہ حال دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور گردن جھکی ہوئی تھی، اور اتنی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی کہ لگتا تھا اونٹ کے کجاوے سے جا لگے، عاجزی سے، انکساری سے، جیسے جیسے پھل لگ جاتا ہے درخت ویسے ویسے جھک جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو عروج دے، حالات اچھے کرے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک خاص پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کچھ لوگوں سے نا لوگ پیار کرتے ہیں۔ وہ چراغ گولڑا نے کہا تھا، خدا کا شکر زمانے کی قدردانی ہے، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں صاحبزادے ہوتے ہیں، کہیں، ان سے لوگ عقیدت کرتے ہیں۔ خدا کا شکر زمانے کی قدردانی۔ یہ جو پیر ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں اصل میں، ہمارے عرف میں پیر رہنما کو کہتے ہیں، لیکن پیر بیسیکلی بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں۔ تو پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ خدا کا شکر زمانے کی قدردانی، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ۔ یہ جو عقیدتیں ہوتی ہیں نا، جن لوگوں سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، ان کا عاجزی والا ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے، ان کا انکساری والا ہونا بھی۔ یہ جو مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہیں، جن سے لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں نا۔ ایک دفعہ ایک سابق MP صاحب میرے پاس آ گئے وقت لینے کے لیے، تو میں نے معذرت کی ان سے، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے، پیر صاحب بندے تے ساڈے مگر بھی بڑے نے، پر اے وے کہ تساں نہ ہی کر چھڑیے۔ میں کہ تواڈے مگر جڑے نے نا وہ ووٹ دیندے نے، تے ساڈے مگر جڑے نے وہ جان دیندے نے، اے ساڈا تے تواڈا فرق ہے۔ مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اچھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارا فضل کرے، ان کا بھی لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں۔ بعض نا عاقبت اندیش لوگ دین کے نام پہ محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں خواہش جاگ جاتی ہے پیسوں کی، اقتدار کی، بڑی کوٹھی کی، بڑے گھر کی، بڑی گاڑی کی۔ مذہبی عقیدتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑی انفرادی ہوتی ہیں، اور اس میں کئی دفعہ تھوڑی آزمائش بھی۔ جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جنازہ بھی اسی نے پڑھانا ہے، نکاح بھی، چونکہ بندہ جو نیک ہے، کول پہ بھی اسی نے آنا ہے، محفل پہ بھی اسی نے آنا ہے۔ کیوں کہ بندہ وہ نیک پھر بیچارہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے کام نیک آدمی سے کرانے ہیں۔ بندہ نیک ہے، لہذا سارے کام، پیتا بھی یہی کاٹے گا، افتتاح بھی یہی کرے گا، سارے کام یہ کرے گا، کیونکہ بندہ نیک ہے۔ اب وہ جیسے تیسے بھی ہو، چونکہ نیک ہے لہذا اسے بھی ہر جگہ۔ تو اس کے کئی پہلو ہیں مذہبی محبتوں کے۔ کائنات میں دین کے نام پر جو سب سے زیادہ پیار کیا گیا، وہ مدینے والے محبوب سے کیا گیا، یعنی اتنا پیار کیا گیا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو عقیدت مدینے والے محبوب کے غلام حضور کے ساتھ رکھتے ہیں نا، یعنی کلی کا پانی سرکار اگر باہر نکالیں تو جو لوگ چہروں پہ مل لیں، اور جس کو پانی نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر مل لے۔ اتنی عقیدتیں، یعنی حضرت عثمان غنی بیت اللہ شریف سامنے ہو اور ان سے کہا جائے طواف کر لو تو وہ کہیں نہیں، اپنے نبی کے بغیر نہیں کرنا۔ یعنی اتنی عقیدت کے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ، ان کے والد ابو سفیان ملنے آئے تو بستر سمیٹ لے، ان سے کہا جائے پتر تو نے بستر اٹھا لیا ہے؟ تو وہ کہ اس لیے اٹھا لیا ہے کہ یہ میرے نبی پاک کا بستر ہے، اس پر باپ چاہے کوئی بھی ہو، اگر کافر اور مشرک ہے تو حضور کے بستر پر بیٹھ سکتا۔ اتنی عقیدتیں نبی پاک کے ساتھ لوگوں نے کی، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاجزی کا عالم ہے کہ جب بدر کے لیے حضور جا رہے تھے تو ایک ایک سواری تھی اور تین تین لوگ تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی دو لوگ ہو گئے، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ تینوں لوگ باری باری سوار ہوتے، دو پیدل چلتے، ایک سوار ہوتا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، مولا علی سوار ہوئے، پھر میرے نبی کریم سوار ہوئے۔ جب باری آئی حضور کے پیدل چلنے کی تو غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا نہیں دل کرتا آپ پیدل چلیں،
آپ بھی سواری پہ بیٹھے ہیں تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں اللہ سے ثواب زیادہ لینا ہے، مجھے لینا نہیں، مجھے بھی اپنے رب سے اجر لینا ہے۔ جس طرح تم پیدل چلے ہو میں بھی اسی طرح پیدل چلوں گا۔ یہ عقیدت، محبت، الفت اپنی جگہ پر وہ کوئی کر رہا ہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے جواب میں عاجزی کر کے دکھائی، انکساری کر کے۔ صحابہ جانے لیے حاضر ہیں، حضور جو آپ حکم کرے ابرو کے اشارے پر ہر چیز قربان ہے۔ لیکن دوسری طرف منظر یہ ہے کہ اگر صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت 3 اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے تو حضور 4 اٹھا کے لاتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسی ممتاز ہونے کو، کسی امتیاز کو پسند ہے نا؟ ہمارے اندر بہت سارے لوگ جو اپنے گھر بھی سبزی لینے نہیں جا سکتے، اگر ڈرائیور رکھنے کی طاقت مل جائے نا، 4 پیسے آ جائیں، پھر ان کا خیال ہوتا ہے گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے، بند بھی ڈرائیور ہی کرے، پتہ تو چلے نا کسی کہ جناب نے ملازم رکھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو مشکل میں ڈال دیتی، اس کی تکالیف بڑھ جاتی، اس میں آزمائش آ جاتی، حالات کا تناظر کچھ اور کا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ انسان جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عام انسانوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، پھر اپنوں کے ساتھ بھی وہ خوشیاں گزار سکتا نہیں۔